مزے کی بات ہے، السلام شیپ نظر نہیں آتی مجھے علیکم، وائسز اوورسیز کی ویکلی ایپیسوڈ کے ساتھ اینڈی خان آپ کے ساتھ، میرے ساتھ ہیں اورنگزیب بٹ، پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، بانی کارکنان میں سے ہیں پی ٹی آئی کی، تو پارٹی کے بارے میں کافی اہم معلومات اور اندر کی باتیں بہت جانتے ہیں۔ ایز یوزول ان سے گفتگو کریں گے، بٹ صاحب خبر یہ ہے کہ تمام سورسز سے کنفرم کرنے کے بعد خبر یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب جو تشریف لائے تھے ٹرمپ کی اناگوریشن کے اوپر، وہ پاکستانی فوج کا نمائندہ بن کے یہاں آئے تھے، اور درخواست ان کی یہ تھی کہ جی ہمیں جو ماضی میں جس طرح سے ہمیں $2 بلین سالانہ امداد ملا کرتی تھی، فوجی امداد، وہ بحال کی جائے اور پاکستان کو دہشت گردی زدہ ملکوں کی، دہشت گردی سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں شامل کر کے مزید فنڈنگ پرووائڈ کی جائے ٹیررزم کی وجہ سے، جو کہ ان کی کسی اہم شخصیات سے ملاقات ہو تو نہیں سکی۔ اچھا، ایک دو سینیٹر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور آگے سے جواب ان کو یہ ملا ہے کہ ڈپینڈس آن دی انکمنگ ایڈمنسٹریشن کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ویسے امید کوئی نہیں ہے۔ بٹ صاحب کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی وعلیکم السلام مینڈی، اور السلام علیکم تمام سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو۔ ہاں، محسن نقوی اوبیسلی وہ تو فوج کے نمائندے کی حیثیت سے ہی جائے گا، اور کیونکہ جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کی $2 بلین کی امداد جو ہے وہ رکی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے یہ رکی ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے، آپ کیا اس کو بحال ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اگر یہ رکی ہوئی ہے تو میری اپنے مقتدر جو ذرائع جو اپنا پاکستان کے ادارے ہیں ان سے ایک درخواست ہے کہ اب کم از کم اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا سیکھ لیں۔ یہ جو کشکول آپ 77 سال سے لے کے پوری دنیا میں بھکاریوں کی طرح گھوم رہے ہیں، اور اسی کشکول کی وجہ سے آپ نے 25 کروڑ لوگوں کو بھی بھکاری بنا دیا ہوا ہے۔ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور اپنے لوگوں کو بھی اپنے پیروں پہ 8 کھڑے فروری ہونے کو دیں۔ کال دے رہی ہے یوم سیاہ منانے کی۔ اب یہ یوم سیاہ منایا جائے گا یا 26 نومبر کی طرف سے یوم سرخ منایا جائے گا؟ دیکھیں، خان صاحب نے جو کال دی نا وہ اسی لیے دی تھی کہ 8 فروری 2024 کو جو آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور آپ کی جو سیٹیں جو آپ لوگوں نے جیتی تھیں وہ انہوں نے فارم 47 کے ذریعے تبدیل کی، اور 17 سیٹوں والے کو پرائم منسٹر بنا دیا، چیف منسٹر بنا دیا۔ تو وہ بیسیکلی اسی لیے تھا کہ اب آپ باہر نکلیں 8 فروری کو اور بتائیں کہ ہمیں یہ گورنمنٹ منظور نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ووٹ ان کو نہیں ڈالا ہوا ہے، ہم نے جن کو ووٹ ڈالا ہے وہ آپ نے بند کیے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ تو اس پہ محسن نقوی کا غالباً کہیں پر بیان ہے جس میں انہوں نے کہا جی کہ 26 نومبر پھر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ باز نہیں آئے تو۔ ایلون مسک مارس پہ جانے کی بات کر رہا ہے، اور ہم آج تک فارم 45 فارم 47 سے باہر نہیں نکل سکے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ پاکستان بنا تھا 1947 میں، افسوسناک۔ حکومت اس وقت فارم 47 کی ہے، اور امریکہ پہ 47 پریزیڈنٹ آ گیا۔ اتفاقات دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، اور اس 47ویں صدر سے بڑی امیدیں تھیں، ایسا ہی ہے۔ جو کہ اب تک کہیں بھی کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اور محسن نقوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا امریکہ کی طرف سے کوئی دباؤ یا کوئی کال آئی ہے اب تک خان صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی۔ اور اگلا سوال ان سے یہ ہوا کہ اگر آ گئی تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، بس ایک اشارہ کیا، تھمز ڈاؤن دے کے دکھا دیا۔ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، جو لوگ خاص طور پہ پی ٹی آئی کے جو
کرتا دھرتا ہے نا، جن کو آپ آفیشلز کہہ لیں، نان آفیشلز کہہ لیں، وہ یہ سارا کھیل تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ سینیٹرز کو ملنا، ریپبلکنز اور باقی سب کو، ان کو مل کے ان سے یہ کوشش کروائی جا رہی تھی کہ وہ خان صاحب کو ریلیز کروائیں. تو خان صاحب نے تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب نے کبھی کہا جی کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے جا کے کہیں اور ریپبلکن سے جا کے کہیں کہ وہ مجھے چھڑوائیں. وہ تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر نکالا تو پاکستانی عوام ہی نکالے گی. ٹھیک ہے، وہ جو بار بار کہہ رہے تھے نا کہ آپ نے اپنے گھروں میں نہیں بیٹھنا، آپ نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے. تو عمران خان تو ابھی بھی شاید یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ شاید 25 کروڑ کی آبادی میں سے کوئی 25-50 لاکھ 1-2% لوگ جو ہیں وہ باہر نکل کے وہ کچھ کریں. اب جب ہم کہتے ہیں نا کچھ کریں تو اس سے یہ مراد نہ لی جائے کہ وہ آ کے کوئی گولہ باری کریں گے، کوئی کہیں پر دھماکے کریں گے. نہیں، بیسیکلی وہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے باقی مہذب معاشروں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ باہر نکل کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں، آپ بھی اسی طرح کوئی 50 لاکھ 25 لاکھ لوگ باہر نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں. کیونکہ جب آپ اتنے بڑے نمبر سے آپ باہر آتے ہیں نا تو گورنمنٹس ہلتی ہیں، جو اہم اداروں کے ستون ہیں وہ ضرور ہلتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ کہ ہم آج تک اتنی بڑی تعداد میں نکلے نہیں. ہم وہی نکلتے ہیں 20-25-50 ہزار، اور 20-25 ہزار کی تعداد 25 کروڑ کے مقابلے میں نہ تو حقیقی آزادی لے پائیں گے اور نہ کچھ کر پائیں گے، کیونکہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں. تو اگر آپ واقعی حقیقی آزادی لینا چاہتے ہیں تو پھر اتنا بڑا نمبر نکالیں جتنا بڑا ہماری نمبر تاریخی حقیقت یہ ہمیشہ ہے کہ جب تک اس ریاستوں ملک کو کے چاہیے اندر ہوتا ہے. 4-6 موٹر سائیکل، 1-2 رکشے، ایک منی بس اور کچھ درجنوں کے حساب سے ٹرک کے ٹائر جلا کے روڈ نہ بلاک کیے جائیں، احتجاج ریکارڈ ہی نہیں ہوتا. تو پھر یہ پرامن کیا ہوتا ہے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں اینڈی، دنیا جو ہے نا وہ یہ ان ٹائر جلانے اور یہ موٹر سائیکل جلانے سے بہت آگے نکل گئے ہیں. جیسے میں نے کہا نا، مہذب معاشروں میں ایک بڑا نمبر جب باہر نکلتا ہے تو وہ ان کی بات سنی جاتی ہے، ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے ان پروٹیسٹ کی. وہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ آپ باہر نکلے، بلڈنگیں جلا دی، ٹائر جلا دیے، گاڑیاں جلا دی. اب مہذب معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. مہذب معاشروں میں اب صرف نمبر دیکھا جاتا ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں باہر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروانے کے لیے. آپ کو یہ معاشرہ، تو بات پھر وہیں پہ آ کے کھڑی ہو جائے گی کہ آپ کو جب یہ معاشرہ تک کہیں سے مہذب لگتا ہے 25-50 لاکھ بندہ نہیں نکلا، یا یہ قوم کہیں سے مہذب لگتی ہے، ریاست کہیں سے مہذب لگتی ہے؟ نہیں. دیکھیں، جہاں تک قوم کی بات ہے تو معذرت کے ساتھ سننے والوں، جتنے بھی سننے والے ہیں، بات سچی ہے مگر کڑوی ہے. ہم آج تک 70 سالوں میں قوم نہیں بنے ہیں. ہم آج بھی طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور جو انقلاب ہوتے ہیں نا، اور یہ جو حقیقی آزادی کے جو انقلاب لاتے ہیں وہ قومیں لاتی ہیں. پہلے آپ قوم بنے اور اس کے بعد پھر آپ آگے سوچیں. آپ تو آج تک قوم ہی نہیں بن پائے. آپ آج بھی آپ وہی پٹھان، بلوچ، سندھی، سرائکی، کشمیری، پنجابی، پختون، آپ اور اس سے بڑھ کے آپ وہ سنی، شیعہ، بریلوی، وہابی، حنفی، پتہ نہیں، وہ اس میں سے ہی نہیں نکل پا رہے. دیوبند، جی آپ تو آج تک یہیں سے نہیں نکل پائے. تو آپ نے قوم کیا بننا ہے؟ قوم بننے کے لیے آپ کو ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھنا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی بڑی وہ تو ہم آج تک اٹھے نہیں. کسی کی سماعت پہ ناگوار گزرے، اس کے لیے پیشگی معذرت. قوم کیا، قبیلے کیا، یہ ایک ہجوم ہے، بلکہ ایسے کہہ لیں کہ یہ ایک ریوڑ ہے جس کا چرواہا گم گیا ہے، اور اس ریوڑ کے اندر کسی نے ظلم یہ کیا ہے کہ اژدہے چھوڑ دیے ہیں.
اب جس کا جس طرف منہ ہے وہ اپنی جان بچا کے بھاگ رہا ہے. جی کشتیاں الٹ رہی ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. پھر بھی ڈنکیاں لگ رہی ہیں. اچھا، ڈنکی سے مجھے یاد آیا کہ وہ ہاں اور مزے سنا کی ہے بات، کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ مینچسٹر یو کے پہنچ گئے. ہاں وہی میں بات کرنے والا تھا کہ آج کل ڈنکیاں بھی اتنی مزے کی لگ رہی ہیں کہ لوگ افسانوی کہانیاں سنا کے نہ لوگوں سے پتہ نہیں کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ پہاڑوں سے ہوتے ہوئے 2 سیب اور 1 پانی کی بوتل ہاتھ میں لیے 17 گھنٹے کی مسافت آپ نے طے کی پہاڑوں سے ہوتے ہوئے، کہاں سے کہاں، وہ پتہ نہیں کون سے پہاڑ تھے وہ، نہیں یا کوکاف کے پاڑ رہے شاید ہوں گے. کوئی ہمالیہ کے پہاڑ تھے جہاں سے شکر آپ کریں ہوتے ہوئے وہاں نکل جل نہیں کے پڑ گئے. گیا ان کو. اور ہاں کوکاف کے پہاڑ نہیں، وہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے میرے پہ کوئی درندوں نے اٹیک کیا ہے جس پہ، اچھا مزے کی بات ہے یہ، مجھے کسی نے لنک بھیجا تھا، وہ اچھا ٹک ٹاک پہ اپنی افسانوی کہانی سنا رہے تھے، تو میں نے تھوڑی سی سنی اور پھر میں نے نیچے سوال بھی وہ کیا، آتا بھی نہیں. تو ایز یوزول سوال کا جواب نہیں آیا کہ ہاں وہ میں نے خیر کوئی اتنا تیکھا سوال نہیں کیا تھا، میں نے تو سیدھا سا سوال کیا تھا کہ اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہوئے نکلے ہیں تو وہاں سے نکلے کہاں پر؟ آپ پہلے نہیں تو گئے وہ تو کہاں پہ اور پھر وہاں سے کیسے آپ یو کے مانچسٹر کیسے سوال تھے اترے؟ افغانستان، اور افغانستان کے بعد بڑا بلینک سا اور آسان سیدھا سا، پھر یو کے. جی بولیں. ہاں تو آپ کا کہنے ہاں مطلب ہے میرا کہ خیال یہی ہے افغانستان کہ سے کابل سے ڈائریکٹ ڈائریکٹ فلائٹ لی ہوگی فلائٹ انہوں لے نے، کے یو کے اگر مانچسٹر کابل اترے، ایئرپورٹ کھلا ہوا ہے. لیکن کابل اگر نہیں تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈنکی لگا بالکل. کے افغانستان گئے تو آپ انلیگل گئے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کیا میرا خیال ہے کابل کہ میں بند ہے، برٹش نہیں ہے، ایمبیسی ہے؟ بند ہے. پتہ نہیں سر. تو ویزا تو وہاں پہ ویزا پاکستان کس سے نے لگا لگا کے ہوگا. دیا پھر آپ کو انگلینڈ کا؟ اگر ویزا پاکستان سے لگا ہے تو پھر ڈاکٹر آپ صاحب دیکھیں، بڑا یہ کوکاف کی پہاڑیوں سے افغانستان کیسے گئے؟ اچھا بڑا سمپل سا فارمولا ہے لیکن وہ تو کہتے ہیں میرے پاس کہ ویزا کوئی نہیں تھا بھائی. آپ کا جو پاکستان اور افغانستان کا بارڈر ہے اس کی چند ایک کراسنگ ہیں، ہر کراسنگ کے اوپر ایف آئی اے بھی کھڑی ہوئی ہے اور فوج بھی کھڑی ہوئی ہے. لیکن اینڈی وہ فرماتے ہیں کہ وہ غالباً وہاں سے عمان گئے اچھا ہیں اور پھر عمان سے شاید مانچسٹر گئے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ انلیگل پاکستان سے عمان گئے تو نہیں، امان جانے کے آپ لیے کے تو پاسپورٹ پہ تو ایگزٹ کی اسٹیمپ نہیں ہے، امان اگر ٹھیک وہ ہے. زمینی تو راستے پھر سے گئے ہیں تو اس کے امان لیے سے تو ان آپ کو کو بڑے ویزا ملک کیسے کراس ملا؟ کرنے پڑتے ہیں سر. بیچ میں ایران ہے، عراق ہے، مطلب اتنا آسان تو نہیں ہے امان چلے جانا. ہاں جی سوچنے والی بات یہ ہے نا کہ وہ گئے کیسے ہیں. ہاں. اور آج نہیں کے جا دور سکتے، میں آپ عمان نہیں جا بغیر سکتے، ویزے کے میرا بغیر نہیں خیال ویزے کے نہیں کہیں جا جا سکتے. سکتے ہیں. نہیں تو پھر انگلینڈ اور امریکہ بھی نہیں جا سکتے آپ. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ مجھے قاسم سوری صاحب نے بتایا ہے کہ، اور میں قاسم سوری صاحب کا راستہ اپنا کے پھر نکلا. تو قاسم سوری تو امریکہ میں ہے، تو وہ کیسے گیا؟ وہ قاسم سوری امریکہ کیسے گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ قاسم سوری کے پاس بھی چلے امریکہ کا بہرحال ویزا چھوڑیں، تو تھا اسٹوری میں اور ہولز تیم ہیں، صاحب کے پاس بھی کافی میرا خیال ہے جھول یو کے ہیں. کا ویزا وہ تھا. جن 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 کے پاس وہ جھول انہوں نے خود پیدا کیے ہیں. دیکھیں اینڈی، جھول آپ خود پیدا کرتے ہیں کیونکہ ہر کوئی یہ بٹ سب لیلا مجنو کی افسانوی قصے جو ہے نا، بٹ یہ ہر کوئی بائی نہیں کرتا ہے. آج کے دور میں کم از کم کوئی نہیں بائی کرے گا. آپ سیدھا سیدھا بتائیں بھائی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ ظلم ہوا، جو کہ ہوا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ واقعی ظلم ہوا. اب آپ کے ساتھ ظلم ہوا اور آپ صاف بتائیں جی کہ میں نے انگلینڈ کا ویزا لیا تھا، بائی کیا تھا، خریدا تھا، جو بھی کیا تھا، لیکن میں نے انگلینڈ کا ویزا لیا اور چونکہ انگلینڈ کا ویزا میرے پاس تھا اور میں پاکستان سے نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے میں شاید
وہاں سے افغانستان یا مسقط یا عمان کہیں پر گیا اور پھر وہاں سے فلائی کیا میں نے، کیونکہ اگر آپ کے پاس ویزا ہے امریکہ کا یا کہیں کا بالکل بھی آپ کر سکتے ہیں، تو مگر آپ بٹ کسی بھی صاحب اس دوسرے کے ملک اندر سے صرف میں اتنا ہی فلائی کہوں کر گا کہ سکتے اس ہیں، ٹھیک ہے نا، کہانی لیگل میں طریقے سے۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو جو سمجھنا چاہیں۔ ہاں لیکن آپ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا نا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، چلیں لیکن یار 5% تو آپ کے ہوں خیال گے میں نا، عقل والے کتنے ہیں یہ بھی تو میں دیکھیں اور نا۔ آپ بھی تو ہیں، کسی گنتی میں تو آتے ہوں گے۔ ہاں کچھ لوگوں کو بینیفٹ آف 5% کچھ ڈاؤٹ بھی زیادہ نہیں دیتے کہہ ہیں، دیا بٹ آپ صاحب نے۔ انہوں نے یو کے لینڈ ہوتے ساتھ جو پہلی ٹویٹ کی کلات میں 18 فوجیوں کے شہید ہونے بلوچستان میں پہ 18 جوان شہید ہو گئے، دل ٹوٹ گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم نے ٹوٹا ہوا دل لگایا، ہاں اور اور ساتھ میں کچھ انہیں ایسے ہی معذرت دل ٹوٹنے خواہانہ کی، ٹویٹ جو ہے ہاں وہ ٹوٹتا ہوا دل انگریزی کے لگایا۔ اندر ایک ہمارے دی گریٹ زلفی بخاری صاحب نے، انہوں نے بھی کی ہے۔ ہاں اور وہ گریٹ زلفی بخاری کے بارے میں پاکستانی جو ہم کہتے ہیں نا گلابی انصافیاں بقول ان ہاں کے جی کہ وفادار وہ عمران خان کا ایلون مسک ہے، لیکن زلفی بخاری ہاں ایلان نہیں، ماسک ہے۔ یہ باقاعدہ ٹویٹ لوگ کرتے ہیں کہ اچھا زلفی بخاری عمران خان کا ایلون مسک ہے، تو ایلون مسک کے یار پاس میں تو نے جو دولت ہے وہ اس نے کمائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو زلفی بخاری کے پاس جو دولت ہے، سر کبھی زلفی ایلان مسک بخاری کا نے اپنے ٹویٹر کا باپ سے اکاؤنٹ پوچھا کھول کہ لیں اس نے یہ دولت کہاں سے اکٹھی کی ہے؟ اور اس کے اندر دیکھ لیں کہ کبھی اس نے اس قسم کی کوئی چپڑاسی کی والی ٹویٹ کی ہو جو زلفی بخاری صاحب نے کی ہے، ایک نہیں ملے گی آپ کو۔ نہیں نہ، جی اور زلفی بخاری نے بھی وہی ٹویٹ کیا کہ فوجیوں کے ہاں 18 جوانوں پہ قابل اس کو افسوس بہت واقعہ۔ دکھ ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ 18 جوان کہاں پہ، لیکن اینڈی بات یہ ہے کہ یہ 18 جوان غزوہ ہند لڑ رہے تھے، کہاں پہ شہید ہوئے؟ جب آپ اپنے دیکھیں، میں نے وہاں پہ ایک ٹویٹ کی تھی کہ جب آپ اپنے انوسنٹ سویلینز کو ابڈکٹ کرتے ہیں، ان کا مرڈر کرتے ہیں، اور پھر اس کے ریٹیلیشن میں جب آپ کا قتل کیا جاتا ہے تو آپ شہید نہیں ہیں۔ یہ شہادت کے رتبے بانٹنے بند کریں، کیونکہ آپ شہید نہیں ہیں۔ اگر آپ شہید ہیں تو جن معصوم بٹ صاحب لوگوں کا قتل عام آپ مطلب کر رہے جتنی ہیں میری تو وہ مذہب بھی کی شہید نالج ہیں۔ ہے، اگر مارنے والا بھی کلمہ گو ہے اور مرنے والا بھی کلمہ گو ہے تو اس میں شہید کوئی ہے ہی نہیں، وہ مقتول ہے، مقتول ہے، یا قاتل ہے یا جی مقتول ہے، اس میں نہ شہید ہے اور نہ کچھ اور ہے۔ ایسے ہی مطلب یہ ساری، اور قرآن میں شہید کا لفظ ہے ہی نہیں کہیں، مجھے ملا ہی نہیں آج تک۔ قرآن تو کہہ رہا ہے جو اللہ کے راستے میں ہلاک ہوئے، یہ شہید وحید کے لفظ تو یہ ہندوستانی زبان کے لفظ ہیں، ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں وہاں سے اور ہم بے وجہ ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ہندی کا لفظ ہے، تاریخی طور پہ اس کو جا کے چیک کر لے کوئی ہم۔ کہ یہ کہاں سے آیا، عربی کا لفظ نہیں ہے۔ جہاد کا ذکر ہے، اللہ قرآن کی میں راہ تو میں ہلاک ہونے والوں کا قرآن میں ذکر تو ہے، جہاد شہید کا وحید نام کی ذکر ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ۔ بہرحال اس کو جانے جائیں۔ ہم۔ تو یہ تو آپ کے یہ تو آپ اپنے مولویوں کو، یہ جو داڑھی میں چھپے ابلیس ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں، اچھا بٹ صاحب ایک اور نیا کٹا جو ہے یہ وہ تو سب ان کا کیا عمران دھرا ہے نا۔ ریاض خان کے برطانیہ پہنچتے ساتھ ہی کھل گیا۔ ایک طرف سلمان احمد ہے، ہم۔ ایک طرف عادل راجہ ہے، بیچ میں جو ہیں وہ عمران ریاض صاحب ہیں، اور ایک طرف مطلب تینوں کے ہاتھ میں جوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف پھینک رہے ہیں۔ یہ کیا قصہ ہے؟ ہاں دیکھیں، وہ جو میرا خیال ہے قصہ ہے نا، کچھ اس طرح کے شاید سلمان سے رابطہ جو ہم سنتے ہیں
کہ انہوں نے سلمان سے رابطہ کیا ویزے کے بارے میں، پھر سلمان نے کچھ کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا، اب یہ واللہ عالم، یہ وہ جانے اور عادل راجہ جانے، اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں ان بھائی صاحب نے کچھ شاید اس پہ عمل نہیں کیا ہے، انہوں نے کوئی محنت کی ہوگی ویزا نکالنے میں، اور پھر یہ بجائے اس کے کہ یہ صرف وہ سٹوریاں ہیں جو اچھا یہ آپس میں جو ہے نا کر رہے ہیں، تو عمران ریاض نے سلمان وہ احمد کو کہتے ہیں بلاک بھی جی کر دیا ٹویٹر کے اوپر. جی بولیں. سبحان اللہ. ویزا اس نے لگوا کے دیا، ہاں جی اسی وہ کو کل ہی بلاک کر بلاک دیا. کر دیا تھا. اب یہ تو سلمان جانے اور عمران ریاض جانے کہ ویزا سلمان نے لگوا کے دیا نہیں لگوا کے دیا، اس کا کیا کہا جا سکتا ہے کہ کس نے لگوا کے دیا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سلمان نے اس کو ویزا لگوا کے دیا مطلب ہوگا، یہ تو کیونکہ محسن جنہوں نے خوشی ہوئی. لگوا کے دینا تھا انہوں نے لگوا کے دے دیا. ہاں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران ریاض تو بڑا اس کے بہت سے انٹرویوز ہیں جس میں اس نے کہا جی میں یہ میری ملک چھوڑ جان کے چلی نہیں جائے، جاؤں گا چاہے یہاں کچھ تک بھی ہو الفاظ. جائے، یہ ملک میرا ہے، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میری جان چلی جائے میں یہ ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. تو کیونکہ پھر آپ ملک کیوں چھوڑ کے بٹ صاحب چلے گئے؟ پننا کی دیکھیں پتہ ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ بڑکیں نہیں مارنی چاہیے، اور یہ بڑے بڑے بول جو ہے نا یہ بولنے نہیں چاہیے، کیونکہ تکبر جو ہے نا وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اچھا لگتا ہے، انسان کو تکبر اچھا نہیں لگتا. اور یہ بڑے بول بولنا، اپنی اوقات سے چلے بڑھ وہ کے تو باتیں پننا کی کرنا، تمنا ہے کہ ویزا میرا اسے نہیں مل خیال جائے، کہ یہ وہ انسان مل کو بھی دل گیا. ہوتا. آگے چلتے ہیں. بٹ صاحب آپ کو اس کا عمران ریاض کا برطانیہ آنے کا موٹو کیا نظر آ رہا ہے؟ اچھا یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ آخر موٹو کیا کیا نظر آ وجہ رہا ہے کہ برطانیہ ہی کیوں آتے ہیں سارے؟ ہے؟ برطانیہ تو چھوڑے نا سر، وہ تو سارے جتنے مسلمان ہیں نا، جن کو پاکستان کے مجھے اندر موٹیو امت مسلمہ، اسلام، توہین، کافر یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں. ان کی سب کی جان جا کے نا بچتی ہے آخر میں. جنہوں نے پاکستان میں غزوہ ہند لڑنا ہوتا ہے نا، ان کی جان جا کے بچتی ہے کافروں کے ملک میں. وہ تو چھوڑ دیں آپ، دیٹس آلویز دا کیس. وہ جان بخشی کسی کافر کے ملک میں جا کے ہوتی ہے، کسی مسلمان ملک میں نہیں جاتے. دبئی کوئی نہیں جاتا، سعودی عرب کوئی نہیں جاتا، ایسے ہی کویت کوئی نہیں جاتا. سب یو کے، امریکہ، آسٹریلیا، یہ 3 جگہیں ملی ہوئی ہیں سب کو. یورپ چلے جاؤ، آسٹریلیا چلے جاؤ، امریکہ آ جاؤ، نارتھ امریکہ. نہیں کینیڈا بھی ہے. امریکہ سیم تھنگ یار، کوئی ڈفرنس نہیں ہے. مے بی بائی نیکسٹ ایئر ول بی سیم کنٹری ٹو. تو پھر یہاں سے بھی بہت سارے ایلیگلوں کو اٹھا کے پھینک رہا ہوگا. ڈونلڈ ٹرمپ یہاں سے بھی ایلیگلوں کو اٹھا کے پھینک رہا آپ ہوگا کیوں کینیڈا چاہ رہے سے ہیں کہ کہ چلو امریکہ واپس کا جاؤ. بھی آپ کیوں نہیں جنگ ہاں نہیں تو ہوگا، آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ کینیڈا اور جنگ امریکہ کی جنگ جنگ نہیں چھڑ ہوگی. جائے آپس میں؟ جو ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے نا، جو ڈونلڈ ٹرمپ کر آپ کو پتا نا، ابھی آپ کو پتا ہاں وہ جسٹن کوشش ٹروڈو کر نے لے، بھی کوئی بات 25% وہ ٹیرف لگا دیا اس بچہ کے ہے، اوپر، شوق پورا کر لے، امریکہ کچھ کے نہیں اوپر. ہوتا. آخر میں 51st اسٹیٹ بنے گی، ہم پوری امید ہے ابھی بھی. کون، ڈونلڈ ٹرمپ یا جسٹن ٹروڈو؟ ہاں well ڈونلڈ ٹرمپ only can دیکھیں wish وہ جو ان کی فرینچ آبادی ہے وہ تو کبھی بھی اس چیز کے اوپر but راضی that's نہیں not ہوگی. going دے to وانٹ ٹو happen. بی اے سیپریٹ کنٹری. دے ڈونٹ ایون وانٹ بی اے پارٹ آف کینیڈا. تو وہ جو مینیٹوبا اور کیوبیک ہے، Yep. وہ 2 جو صوبے ہیں، ان کی آزادی کی تحریک آلریڈی علیحدگی کی تحریک چل رہی ہے، اور وہاں فرینچ بولی جاتی ہے، ان کی سرکاری زبان انگلش نہیں ہے. تو وہ امریکہ کیا وہ کینیڈا کا بھی جی حصہ نہیں رہنا چاہتے. ان کے اپنے مسائل ہیں. بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ سارے ڈیل ہو جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پھر بھی پر امید ہیں. چھوڑے وہ اس ایک الگ چیز کہانی. کو. بات ہم کر رہے تھے کہ یہ عمران صحیح ہے. ریاض کا آپ کو موٹو کیا لگ رہا ہے؟ مجھے تو سر بہت میلافائڈ انٹینشن لگ رہی ہے. I'm sorry to say that.
بہت میلافائڈ انٹینشن مجھے نظر آ رہی ہے اس کے یو کے جانے میں. مجھے تو کچھ سورسز سے یہ بھی نیوز ملی ہے کہ یہ باقاعدہ پاکستان میں پاسپورٹوں کے اوپر ویزے لگوا کے پھر وہاں سے نکلے ہیں. پشاور ایئرپورٹ سے پہلی فلائٹ لی گئی ہے. چھوڑ دیں ان ساری باتوں کو جو وہ سنا رہے ہیں نا کہانیاں. پشاور ایئرپورٹ سے ایف آئی اے نے جانے دیا ہے، روکا نہیں ہے انہوں نے، بلکہ وہ جب آپ سیکیورٹی چیک کروا کے آگے جا کے جا رہے ہوتے ہیں نا گیٹ کی طرف، تو وہ آگے پھر انہوں نے فوجی کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو وہ فوجی بھی کھڑے کر کے سوال پوچھتے ہیں لوگوں سے آج کل. تو ان فوجیوں نے بھی جانے دیا ہے. سر چھوڑیں کہانی چھوڑیں ان کی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو انٹینشن کیا نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مجھے جو جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، ان کا انالیسس کرنے کے بعد نا مجھے جو انٹینشن نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے بالکل کہ اوورسیز اس وقت سب سے زیادہ فوج کے خلاف بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ اوورسیز ان کے قابو آ نہیں رہے، پاکستان میں لوگ تو ان کے قابو میں ہیں اور وہاں پہ اس طرح کھل کے باتیں نہیں ہو رہی، لیکن اوورسیز پاکستانی جو ہے نا ان کے منہ بند نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، تو اس قسم کے جو لوگ ہیں ان کو میرا خیال ہے اوورسیز بھیج کے ایک فوج کے بارے میں سافٹ کارنر آئی تھنک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے یہ انٹینشن نظر آتی ہے کہ شاید کیونکہ یہ لوگ اب جیسے آپ نے زلفی کا نام لیا، عمران ریاض کا نام لیا، یہ فوج کے خلاف تو بات کرتے نہیں ہیں نا، اور نہ کبھی کریں گے. حالانکہ عمران ریاض کو بھی پتا ہے کہ اس کو فوج ہی نے اٹھوایا تھا، اور جتنا عرصہ اندر رہا یہ فوج کے ہی کہنے پہ اندر رہا. پولیس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکے. تو یہاں پہ آنے کا مقصد شاید مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جہاں پہ اوورسیز کے سیمینارز ہوتے ہیں وہاں جا کے فوج کے بارے میں کچھ اچھی باتیں کرے اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرے کہ آپ فوج کے خلاف جو بول رہے ہیں وہ بولنا بند کریں. مجھے اس کے علاوہ اور کچھ خاص نظر آتا نہیں ہے کہ اوورسیز صاحب جو آپ کی بول اجازت رہے ہو ہیں تو ایک فوج کے جملہ خلاف کہہ جاؤں؟ وہ بند ہو. شاید پھر کچھ سماعتوں پہ گراں گزر جائے. پیش کی معذرت. میڈ بائی دی آئی ایس آئی ول آلویز سرو دی آئی ایس آئی. فیکٹری کا پروڈکٹ ہے سر. True. سب فیکٹری کے پروڈکٹ ہیں. یہ آپ تو کو پھر اگر آپ اپنی سیاست اٹھا لیں، آپ اپنی صحافت اٹھا لیں، سب آئی ایس آئی کی فوج کے پروڈکٹس ہیں. بنانے والے وہ ہیں جو بنانا جانتے ہیں، مگر سر جو بنانا جانتے ہیں نا بٹ صاحب وہ اس گرانا بھی سینس میں جانتے دیکھا ہیں، جائے تو پھر جو اٹھانا جانتے ہیں وہ گرانا بھی جانتے ٹو ہیں. بی آنسٹ عادل راجہ تو صحیح بات کر رہا ہے. بیکاز آئی نو دیٹ فار اے فیکٹ کہ اس کے پاس ایکٹیو سورسز ہیں ملٹری کے اندر، تو وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے. ہاں کسی حد تک صحیح کر رہا ہے وہ. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بالکل صحیح کر رہا ہے، لیکن اصل میں پتہ ہے کیا وہ، لیکن اینڈی بات پتہ ہے کیا ہے، باتیں وہ صحیح کر رہا ہے لیکن بعض اوقات وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائن سے تھوڑا سا باہر نکل جاتے ہیں. جب وہ آپ اپنی لائن سے باہر نکلتے ہیں نا تو وہاں پہ پھر وہ جب آپ ایگزیجریٹ چیزیں کر جاتے ہیں نا تو وہاں پہ لوگ پھر سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ بندہ بھی فراڈ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر آپ within your own limits اگر آپ رہ کے باتیں کریں، آپ وہ بات کریں جس کا کوئی سر پاؤں ہو، تو شاید لوگ آپ کو سنیں گے بھی. لیکن آپ جب بہت زیادہ ایگزیجریشن کرتے ہیں نا تو پھر وہاں پہ بہت سے لوگ یہی سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ یار یہ بھی بکا ہوا ہے. یہ کہاں سے اتنا بڑا فلاسفر آ گیا کہ جس کو جو وہاں سے بھگا اس کو کون خبریں دے رہا ہے. اچھا دوسری چیز وہاں پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر یہ اتنا فوج کے خلاف بول رہا ہے تو اس کی والدہ بھی تو اپنا پاکستان میں ہے نا، ان کو تو نہیں کوئی ہاتھ لگا رہا، ان کو نہیں اٹھا رہا کوئی. وہاں پہ تو ہر کسی کی مائیں بہنیں اٹھائی جا رہی ہیں، تو اس کے گھر والوں کو کیوں اٹھایا نہیں جا رہا؟
کیونکہ عادل راجہ کی فیملی تو ابھی بھی پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب اس کے جو بٹ رشتے صاحب دار آپ ہیں، ماں یہ ہے، اس بھول کے رہے ہیں کہ عادل باقی راجہ ہیں کے کچھ رشتہ شاید دار ابھی بھی فوج بہن میں بھائی ہیں. ہیں، وہ وہیں پر ہیں. ہاں تو جی جو بالکل ایسے ہی ہے. حالات چل رہے ہیں، جہاں تک میں نے ان معاملات کو بگڑتے دیکھا، مجھے تو اگلے 24-48 گھنٹے کے اندر عادل راجہ صاحب بھی بلاک ہوتے نظر آ رہے ہیں. یا اسکرین شاٹ وہاں سے آئے گا یا عمران ریاض کی طرف سے خود ہی آ جائے گا کہ میں نے اس کو بلاک کر دیا. بٹ از گوئنگ دیٹ وے. نہیں تو وہ سلمان کا جو خود سلمان لگایا کو اس نے بلاک کیا خود ہے، لگایا. تو اس کا اسکرین شاٹ اس نے عمران ریاض نے خود لگایا نا، خود لگایا. اور پھر جو اس کے بعد سے سلمان احمد کو جو گندی گالیاں اور بکواسیات ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ عادل راجہ کی بیوی کو نہیں یار، یہ جو گالیاں دی جا رہی ہیں، مجھے اخلاقیات بتائیں یہ سے گری جسٹیفائی ہوئی حرکت ہے. مطلب آپ کی کیا ذہنیت کیا ہے؟ آپ کی پرسنل لڑائی یار بٹ میں صاحب آپ دوسروں کی ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو گندی اور اخلاق غلیظ سے گالیاں گری دے ہوئی رہے ہیں. حرکت ہے، مگر مطلب یہ پاکستان میں یہاں مردانگی کہاں کا کی معیار یہی ہے کہ ہم انسانیت نے ہے؟ عورت سے لڑنا ہے، مرد سے لڑ نہیں سکتے نا. انفارچونیٹلی میں بہت سارے پاکستان کے مردوں کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں، وہ عورتوں سے ایگزیکٹلی. لڑ رہے ہوتے ہیں اور مردوں کے آگے ان کی آواز نہیں نکل رہی ہوتی. وہ مطلب عورت کو اس حد تک غلیظ دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں تمہارا ریپ کروں گا. اینڈ آئی ایم سیریس. ان ٹویٹس کے ان بالکل چیزوں ایسے کے ہی ہے. اسکرین شاٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، ریکارڈنگ میرے پاس پڑی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کہ کی یہ دھمکیاں یہ دی گئی ہیں. مطلب کسی مرد کو دھمکی نہیں دیتے. کسی کو یہ کہیں نا کہ میں فلانی جگہ آ رہا ہوں، بالکل ایسے ہی ہے. مجھے ایڈریس دو، تمہارے گھر پہنچتا ہوں، وہ نہیں ہوتا ان سے. یہ ایسے ہی عورتوں سے لڑ سکتے ہیں سر، ان کی مردانگی کا معیار یہی ہے، اس لیے سبین کیانی کو گالیاں پڑتی ہیں. عادل راجہ سے نہیں لڑتے کیونکہ پتہ ہے اگلا کس سے سنائے گا. وہ بات تو پھر وہی ہو گئی. ہاں بات وہی ہے نا. اب دیکھیں جیسے ہم بھی سوشل میڈیا پہ ہیں، اب ہم جب بات کرتے تو مجھے تو سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں نے دھمکیاں دی، تو بالکل میں تو بیٹھا ہوں یہاں پہ، میں تو ان کو کہتا ہوں بھائی یہ یہاں بیٹھا ہوں، آ جاؤ. ان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہاں پہ آ سکیں، لیکن وہ بیچ میں عورتوں اور کچھ تو بچوں کو ایسے ضرور بھی رگڑتے ہیں غلیظ کیونکہ آپ کی پاکستانی اوقات مرد ہیں اتنی ہے. کہ مطلب ایک 6 سال کی بچی کی تصویر لگا کے اس کے اوپر غلیظ قسم کے کامنٹس کیے ہوئے، اور وہ بھی اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں. تو مطلب پاکستانی مرد تو میری نظر میں بچے پیدا کرنے کے بالکل. مردوں سے زیادہ مرد نہیں ہے، یہ صرف بچے پیدا کرنے کے مرد ہیں. یہ انفارچونیٹلی اب کیا کہوں میں، چھوڑ دیں، دفعہ کریں. مائیں بہنیں بھی ایسے سنتی ہیں ویلاگ. بس یہ پاکستانی مردوں کی میں نے مردانگی کہا نا وہی مائیں کرتے ہیں بہنیں بھی جیسے سنتی آپ ہیں، کی ورنہ میں مولویوں کی سخت مردانگی جملہ وہی کہتے کرتے ہیں. کہتے رک گیا. ویسے بھی اب تو میرے ملک میں وہ تیسری جنس پہ پابندی لگی ہے، ہوتی نہیں ہے، مرد اور عورت ہی ہوتے ہیں. تو وہ جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پابندی لگائی ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سارے مرد اسی جنس کے پائے جاتے ہیں. ایسے سمجھ لیں. آپ کو کیا لگتا ہے 8 پاکستان فروری میں کو عوام نکلے گی؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. نہیں اچھا، میری دعا ہے نکلے، ایک لیکن سیکنڈ اگر رکے آپ رکے سچ رکے سننا رکے چاہیں رکے ناظرین حاضرین آپ کو ایک کیا رہے لگتا ہے کہ 8 فروری کو لیڈرشپ نکل کے بھاگ جائے گی یا رکے گی؟ اس کا جواب دیں. پہلے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ لیڈرشپ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ لیڈرشپ نکلے گی کہ نہیں نکلے گی. تو اس کا جواب ہے نکلی کہ تو پچھلی دفعہ بھی پڑتا. کیا ہوا؟ 26 نومبر کو لیڈرشپ نکلی تھی نہیں. مگر بھاگ گئی تھی. اس دفعہ رکے گی، میدان میں ٹکے گی یا بھاگ جائے گی؟ ہاں تو گنڈا پور صاحب آئے تھے، کون سی لیڈرشپ نکلی تھی؟ بشرا خان صاحب آئی تھی. کیا صرف نہیں تو کیا صرف گنڈا پور ہی لیڈر ہے؟ یار بٹ آپ کو صاحب پتا پارٹی کشتیوں میں گاڑیاں کتنی چڑھا کے اوپر وہ سے دریا نیچے پار تک کرنا مشکل کتنے کام ہوتا لیڈر ہے. ہیں؟ اب آپ یاد نہ کرنا، سارے لطیفے آپ یاد کروا رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کو ہنسی آئے. ہاں تو آپ نہیں تو پھر وہ حماد اظہر سے کہیں نا ٹائٹینک میں بیٹھ جائے، کشتی میں نہ بیٹھے.
لیکن وہ جو کشتی میں نہیں بیٹھ سکا وہ ٹائٹینک میں کیا بیٹھے گا؟ وہ ٹائٹینک بھی ڈوب جائے گا. وہ علیم عادل شیخ کو کہیں نا وہاں سے اپنا بسوں جہاز پہ بیٹھ جائے. بسیں بھر کے اس لانی. کو کیا ضرورت ہے گاڑی پہ بیٹھنے کی؟ نہیں بسوں میں بندے بھر کے لے آپ کے کو آنا. جہاز وہ جلدی شوشا بھی پہنچائے گا ہوتی ہے یا نا، گھنی شوشا گاڑی جلدی پہنچائے خراب ہو گی؟ جاتی ہے بندے نہ ہو تو بس ایسے ہی ہے. تو جب لیڈرشپ نکلے گی یا نہیں نکلے گی مجھے نہیں پتا، لیکن پبلک نہیں نکلے گی. دیکھیں جب یہ 26 نومبر کا یہ واقعہ ہوا تھا نا کہ 26 نومبر کی کال تھی اور لوگوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی کال ہے تو نکلیں. میں نے اسے 2-3 دن پہلے نمبر کے ساتھ ٹویٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ لوگ نکلیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 25-50 ہزار سے زیادہ بندے نکلیں گے اور وہاں پر آئیں گے. اور میرا خیال ہے اتنے ہی شاید نمبر، تھوڑے سے 5-10% پلس مائنس آپ کر لیں، اس سے زیادہ بندے پھر بھی نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، تو زلزلہ ہوگا. اس بار بھی کچھ ایسا ہی آپ اپنے ذہن میں کچھ چلے ایسا ہی سر، رکھیے. امید کرتے ہیں لوگ نکلیں، پنجاب سے لوگ نکلیں. بلکہ میں تو پھر یہی کہوں گا کہ کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جس آپ جس کے پی صوبے کے میں سے ہی ہیں، نکل جس آتے، شہر میں ہیں، وہ اپنا اپنا صوبہ اپنا اپنا شہر بند کریں اور بیٹھ جائیں. بات ختم. آپ کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ کراچی والوں کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے، لاہور کو اور کے پی کے کو اسلام آباد آنے کی ضرورت نہیں ہے. پنڈی اسلام آباد کے لوگوں کو پنڈی اسلام آباد آنا ہے، لاہور کو لاہور میں بند کرنا ہے، کراچی کو کراچی میں بند کرنا ہے، کے پی کو کے پی میں بند کرنا ہے، ملتان کو ملتان میں، فیصل آباد کو فیصل آباد میں، سرگودا اور کو لاہور میں جی سرگودا ٹی میں روڈ بند بند کریں. کریں. اپنے اپنے علاقوں کو بند کریں، کیونکہ آپ اپنے علاقوں سے زیادہ اچھی طرح ڈاکٹر واقف صاحب جی ٹی ہوتے روڈ ہیں. آپ نے دیکھا؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں جا سکتے ہیں. اب میں اٹھ کے اگر میں اسلام آباد پنڈی اسلام آباد کا ہوں اور میں جا کے کراچی بیٹھ جاؤں گا، جی ٹی روڈ دیکھا آپ نے مجھے لاہور؟ تو پتہ ہی نہیں ہوگا میں نے جانا کدھر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لیڈرشپ کا کام ہے اپنے 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 علاقوں میں، اپنے اپنے شہروں میں بند کریں، وہاں سے لوگ نکلیں. یہ جو تماشا لگایا ہوا نا جی، سارے آئیں جی ڈی چوک آئیں، کراچی والا بھی ڈی چوک آئے، کے پی والا بھی ڈی چوک. میں نے تب بھی کہا تھا کہ جب آپ نے اتنے بندے مروا دیے نا تو کے پی کے حکومت کا کام تھا اٹک پل بند کر دیتے. یہ میری تب کی ٹویٹ ہے کہ اٹک کا پل بند کر دیں، کہ آپ کے معصوم نہتے بچوں کو مروا دیا محسن نقوی اور فوج نے، تو آپ کا کام تھا آپ کے پی کے حکومت اٹک کا پل بند کر دیتے. اٹک کا پل بند کرنے کا مطلب ہے کہ کے مگر پی اور پنجاب ختم، نہیں ہوا نا. الگ. نہ آپ ادھر سے ادھر آ سکتے ہیں، نہ آپ ادھر سے ادھر جا سکتے ہیں. اور وہی بات میرا خیال ہے شاید 1-2 دن پہلے وہ جو نئے کے پی کے صدر، جی کیا نام ہے اس کا آیا، جو جنید اکبر غالباً، اس نے کہا جی کہ اٹک کا پل بند کریں تو فلاں بند کریں. تو بھائی وقت سے پہلے آپ فیصلہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ پانی سروں کے اوپر سے، پلوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے تو پھر آپ کو ہوش آتی ہے اور آپ مزے کی بات ہے تب بھی کچھ نہیں کرتے ہیں، صرف آپ باتیں کرتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں. یہ باتیں اور بڑکے مارنے کا ٹائم گزر چکا ہے، اب پریکٹیکل کرنے کا وقت ہے. وہ کیجئے. اگر آپ اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں تو کرنے ویسے والے بٹ صاحب، کام کیجئے، کیا عوام کو بکواسیات مت نکلنے کے لیے کیجئے. لیڈرشپ کی ضرورت ہے؟ اگر عوام سیلف موٹیویٹڈ ہو تو کسی لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. نہیں. پاکستانی عوام کی، اور مطلب آپ کون سی عوام مریخ کی کی بات عوام کر کی رہے تو ہیں؟ نہیں کر رہا. کس عوام کی بات کر رہے ہیں آپ؟ مجھے تو لگتا ہے آپ مریخ کی عوام کی بات کر رہے ہیں. پاکستانی عوام کو کیا فکر پڑی ہوئی ہے؟ آپ کا آٹا مہنگا، چینی مہنگی، دال مہنگی، آپ کی گیس مہنگی، پیٹرول مہنگا، بجلی مہنگی، آپ کا سب کچھ تو مہنگا ہے اور آپ پھر بھی مزے کر رہے ہیں. آپ پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کچھ نہیں کرنا. اگر آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے تو پھر چیخنا چلانا بند کیجیے.
موسا نہیں نہیں آئے گا. موسا نہیں آئے گا. جس موسا کی دیکھیں تلاش میں اسلام 25 یہ کروڑ کہتا ہے عیسیٰ پاکستانی علیہ بیٹھے ہیں السلام وہ نہیں واپس آئے. آئیں گے. موسا کا کہیں ذکر نہیں ہے. موسا نہیں آئے گا, اب حضرت عیسیٰ ہی آئیں گے, اور وہ آپ ساروں کی تلوار بے دریک چلنی ہے باقی جب آپ تک. سمجھدار ہیں. ہاں جی, اور آپ کی گردنوں پہ بھی چلنی ہے. حضرت عیسیٰ صرف آپ کے لیے نہیں آ رہے, 25 کروڑ پاکستانیوں کے لیے نہیں آئیں گے, یا سر وہ امام بہت مہدی سخت صرف 25 کانسیپٹ ہے, کروڑ چھوڑ دیں. پاکستانیوں کے لیے نہیں آئیں گے. میری عوام کا اتنا ہاضمہ نہیں ہے. وہ آپ کے بھی گلے کاٹیں گے. جو پاکستانیوں کے کرتوت ہیں, معذرت کے ساتھ آپ کے بھی گلے کٹیں گے. کیوں؟ کم آپ تولتے ہیں, جھوٹ آپ بولتے ہیں, منافقت آپ کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ زناکاریاں آپ کرتے ہیں. ہر برا کام جو پچھلی قوموں میں شاید ایک ایک گناہ تھے, ان ساری قوموں کے گناہ آپ کے اندر ہیں. تو آپ جنت کے حقدار نہیں ہیں. آپ یہ بھول جائیں کہ آپ سیدھا ہی جنت کا ٹکٹ کٹا کے بیٹھے بٹ ہیں. صاحب زیادتی آپ یہ ہے پاکستان میں دفن ہوں گے تو سیدھا جنت میں نہیں کہ جائیں گے. ہماری جو نوزائیدہ نسل ہے اپنے اس کی کرتوت جو ٹھیک خوراک کیجئے. ہے دودھ, وہ تک زہر آلود کر رہے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں, ہم کیسے لوگ ہیں کہ اپنی نسلوں کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں اور ہمیں شرم نہیں آ رہی. جی, کیونکہ ہم بے شرم لوگ ہیں. یار بٹ صاحب ہم پاکستانی لوگ ہیں. بے شرم شرم انہیں جو ہے آتی نا, ہے یہ جن کے بے پاس ضمیر, یہ اس شرم قسم کے ہوتی ہے. الفاظ نہ ہمیں کہا کریں. ہم پاکستانی لوگ ہیں, بس دیٹس اٹ, احاطہ ہو جاتا ہے ہر چیز کا. ویسے کافر تو جنت میں تو کافر, دوزخ میں تو ہاں کافروں نے صحیح ہے. جانا ہے. اور وہ سارے یورپ میں, امریکہ میں رہتے ہیں وہ سارے کافر, وہ دوزخ میں جائیں گے. دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں نے جنت میں جانا ہے. نہیں تو آپ کے مولوی, آپ کے جو مولوی ہیں, عالم فاضل ہیں, یہ یورپ کے لینے آتے ہیں کافروں کے ملک میں. یہ مکہ مدینہ کیوں نہیں جاتے؟ ان سے کہیں نا مکہ مدینہ جائیں. وہاں واز جس کرنے کے کو پیسے دیکھو منہ ملتے ہیں. اٹھا کے یو کے, یورپ اور امریکہ, کینیڈا پہنچ جاتا. نہیں وہاں تو واز کرنے کے اوپر پابندی ہے, وہاں جا کے تو وہاں پہ تقریر تو نہیں آپ کر سے بہتر سکتے. اسلام ہے. یورپ امریکہ میں پیسے ملتے ہیں سر. یہاں پہ آپ آ جاتے ہیں وہی شف کرنے کے لیے. وہ جو ایک سالہ بڑوا قسم کا آدمی, بکواس آپ اس کی نکالے گا بات یار کر رہے میرے, عجیب گھٹیا قسم. مطلب آپ مینٹیلٹی, پاکستانیوں کی مینٹیلٹی دیکھیں کہ اگر آپ یورپ امریکہ میں آ کے بھی آپ کی وہی گھٹیا قسم کی مینٹیلٹی ہے کہ آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس شف کے آگے, اور وہ کہتا ہے جی ماتھے پہ ہاتھ رکھ لیں, اور وہاں سے لو جی. یہ کیا ہے؟ آپ نے تعلیم کہاں پہ تعلیم حاصل تو کی ہے؟ یو کے میں, یہ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کس قسم کے جوہلا پیدا کیے ہیں 70 جی سالوں میں؟ یو کے میں ہو رہا ہے. اور وہاں جو لوگ پیدا ہوئے یہ ہیں, یو جو کے میں ہو وہاں رہا ہے. پیدا ہو کے وہاں بڑے ہو رہے ہیں, وہ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے سروں پہ ہاتھ رکھ کے. اندازہ لگائیں آپ ذرا. جی اچھا جی, اب جس کے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے وہ گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لے تو پیر صاحب جی دعا یار کریں گے. ویسے تو پیر صاحب شف کر رہے ہیں. اب چونکہ آپ نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ لیا ہے, کسی کے سر پہ ہاتھ پڑا ہے, کسی کے سوال کندھے میرے پہ ہاتھ ذہن میں بڑا رکھا ہوا ہے, زبردست آیا, مگر پھر وہی لو بات ہے جی نا کہ پیر ماں صاحب بہنیں بھی شف کر دیکھتی رہے ہیں ہیں, پروگرام کو. دم کر رہے ہیں. پوچھوں گا زیادتی ہو جائے گی. اور نہیں, ماں بہنیں بھی دیکھتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں پہ لعنت ہے جو اس خبیث شف کی باتیں بٹ سن کے اور اپنے آپ ماتھے اور کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے. ان پہ لعنت ہے کہ آپ اگر یورپ کے ملکوں میں, امریکہ, کینیڈا, یو کے آ کے ڈگریاں لے کے آپ نے اگر کچھ نہیں, آپ کی حالت پھر یہی ہے, بٹ تو صاحب اگر اس ان سے کی بہتر تھا حالت, آپ پاکستان میں ہی رہتے. کیونکہ آپ جیسے لوگ اگر مریخ پہ بھی چلے جائیں گے نا, تو چلے بٹ صاحب مریخ اس پہ بھی ٹاپک جا کو کے آپ ختم یہی کرتے ہیں. حرکتیں صرف ایک کریں جملہ گے, کہہ کے اس یہ ٹاپک کو ختم شف کرتا ہوں کہ والی. اگر آج کے اس جدید دور میں جہاں ہر کتاب اور اسٹڈی مٹیریل آپ کے لیے اویلیبل ہے, اس کے باوجود اگر آپ شف بابے کے آگے کھڑے ہوئے نا, تو دیٹ مینز اسلام آپ کو چھو کے بھی نہیں گزرا. بڑی معذرت کے ساتھ, اسلام آپ کو چھو کر بھی نہیں گزرا. بالکل. اسلام بھی چھو کر نہیں گزرا, آپ کو قرآن بھی چھو کر نہیں گزرا, آپ کو
ان اپنے یونیورسٹیوں کالجوں اسکولوں میں جو کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ بھی چلے آپ بٹ صاحب کو امید چھو کر کرتے نہیں ہیں گزری ہیں. کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے، کیونکہ وہ ہدایت دینے والا ہے. اللہ اس ریوڑ کو ہدایت دے کیونکہ وہ ہدایت نہیں، دینے اللہ اس والا ہے، ریوڑ کو ہدایت دے. کیونکہ وہ اس قدرت کا مالک ہے میں اور آپ صرف دعا کر سکتے ہیں. جی. لیکن اینڈی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے نا کہ میں ہدایت اس کو دیتا ہوں جو لینے والا ہو، جو سمجھنے والا ہو. اگر آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں، ہدایت لینا نہیں چاہ رہے ہیں، تو آپ کو کیوں ملے گی؟ کچھ ایسا ہی ہے. اگر ہدایت دینے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، تو پھر ہدایت تو ابو جہل کو بھی اللہ تعالیٰ دے دیتا. اس کے قدرت، اس کے خزانے میں کون سی کمی تھی؟ بس اس کی لینے کی چاہت نہیں تھی، طلب نہیں تھی، اس لیے نہیں ملی. تو بس تو یہی حال ماشاءاللہ ہمارا بھی یہی ہے. ہماری بھی چاہت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کبھی قرآن پڑھا نہیں، یا اگر پڑھا ہے تو بس وہ ایسی پڑھ لی جیسے آپ انگلش کی کتاب پڑھ رہے ہیں، پلے آپ کے کچھ نہیں پڑھی، آپ نے پڑھ لی، رکھ دی. آپ اگر قرآن کا صرف 1%، 2% ہی سمجھ جائیں نا، تو میرا خیال ہے آپ کچھ بہتر مسلمان بن جائیں. چلے بٹ صاحب اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پر وہ ہم تیار نہیں اس ہیں. قوم کے حال پہ رحم فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پہ بھی اپنی رحمت نازل کرے. اجازت لیتے ہیں اگلے ہفتے تک کے لیے، بشرط آمین. زندگی پھر ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.